ان کی اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے. طرح کہ انہوں نے پہلی باتیں رکھی اور میرا معمول یہ ہے کہ بیوی کو کھانا کھلا کر فرمایا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اس بندے کے ساتھ اچھے گمان پر اس کے مطابق میرے گمان مطابق کر دیا. اور کیا شکایت ہے کہ یہ رات کو دروازہ بند کرتے ہیں, صبح تک ہماری بات سنتے نہیں ہیں, تو مسئلہ پیش آ جاتا ہے آدھی رات کو یہ ملتے نہیں ہے. کامنی میں نے ان سے کہا ہوا ہے پورا دن تمہاری خدمت کے لیے ہے, پوری رات میری حاجت کے لیے ہے, اس لیے دن تمہارے لیے رات حاجت کے لیے, تو مجھے رات کو تم مشغول نہ کرنا, کیونکہ میں نے رات حاجت کے لیے کی, رات میں نے حاجت کے لیے کی. یہ میرا معاملہ. لیکن یہ کیا بات ہے کہ تمہیں بیماری ہے بے ہوشی کی؟ میں کہ بے ہوشی کی بیماری نہیں ہے. خبیب بن عدی کے قتل میں مشرکین کے ساتھ میں بھی شریک تھا, میں بھی شریک تھا, لیکن خود کافی تھا, اسلام میں لایا تھا, مگر میں ایک صحابی کے قتل میں شریک ہوا ہوں. مجھے جب اس بات کا خیال آتا ہے کہ اللہ مجھ سے قیامت میں سوال کریں گے اس کے بارے میں, تو میں اس غم سے بے ہوش ہو جاتا ہوں. یہ نہیں بے ہوشی کی وجہ ہے اللہ یہ کہ میں چھٹی کرتا ہوں, اس کی اصل میں ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ میں مدینہ منورہ سے بدن پر ایک کرتا پہن کر چلا تھا. آج تک میرے بدن میں وہی ایک کرتا ہے, نہ آپ نے مجھے کپڑے دیے نہ میں نے کپڑے بنائے. یہ کرتا کیونکہ اتنا موٹا ہے کہ اس کو دھونے کے بعد اس کے سوکھنے میں وقت لگتا ہے, اونی کپڑا ہے موٹا, اور اس کے سوکھنے کے بعد یہ سخت ہو جاتا ہے. میں اس کو رگڑ کر نرم کرتا ہوں, مجھے ایک دن مہینے میں چاہیے ہوتا ہے اپنے اس کرتے کو دھونے کے لیے, سکھانے کے لیے. یہ میرے آزار ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ گمان اگر یہ مخلوق کے طرح سے گمان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق اس کے اندر اس کی خوبیوں کو, اس کی خرابیوں کو خوبی میں تبدیل کر دیتے ہیں, اور اس کے عیوب کو اچھی خبروں میں تبدیل کر دیتے ہیں. گمان میں ایسی طاقت ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے گمان کرو. لیکن دوستوں جیسے میں نے عرض کیا کہ بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے. اس کے بعد قرآن نے بدگمانی کے بعد دوسرا لفظ استعمال کیا ہے تجسس کا, اور عجیب قرآن کا اسلوب ہے. پہلے بدگمانی پھر تجسس کر دی. یہ تین چیزیں تینوں اپنی جگہ حرام ہیں. بدگمانی حرام ہے, تجسس حرام ہے, اور غیبت حرام ہے. پہلے تجسس ہوگا, پہلے بدگمانی ہوگی, پھر تجسس ہوگا, پھر غیبت ہوگی. اس لیے قرآن نے دونوں باتوں کا سختی سے انکار کیا ہے, تینوں کا, کہ نہ بدگمانی کرو, نہ تجسس کرو, نہ غیبت کرو. اس لیے بدگمانی کے بعد آدمی تحقیق کرتا ہے ایسا ہوا یا نہیں ہوا. فرمایا کہ مومن کے عیب کا تلاش کرنا, اللہ اکبر, فرمایا کہ مومن کے عیب کو تلاش کرے گا یا اس کے عیب کا تذکرہ کسی سے کرے گا, وہ اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دکھلائیں گے کہ یہ اس عیب کے اندر مبتلا ہو کر مرے گا. اس لیے میرے کو سمجھو ہمارا کام کا اصول یہ ہے, بلکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دوسروں کی خوبیوں کو تلاش کرو, اپنی خوبیوں کو تلاش کرو. دوسروں کی خوبیوں کو تلاش کرو, اپنی خرابیوں کو تلاش کرو. لا تزکوا انفسکم, جی ہاں, اپنے آپ کو مزکا مت سمجھو. جی ہاں, اپنے آپ کو مزکا مت سمجھو. بعض مرتبہ آدمی تقویٰ ظاہر کرتا ہے اپنی جرائم کو چھپانے کے لیے. تقویٰ ظاہر کرتا ہے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے. فرمایا لا تزکوا انفسکم, جی ہاں, اپنے آپ کو گناہوں سے مبرہ اور اپنے آپ کو خرابیوں سے مزکا مت سمجھو, بلکہ اپنی خرابیوں میں جو آدمی نظر رکھتا ہے نا, جو اپنے گناہ یاد کرتا رہتا ہے, اس میں تواضع باقی رہتی ہے. ورنہ کبر پیدا ہوتا ہے اپنی جو ہے اپنی خوبیوں اور اپنی استعداد پر نظر رکھنے سے وہی پیدا ہوتا ہے.
اپنی اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے تقوی ظاہر کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر سے ایک صاحب نے آ کر عراق سے آئے تھے. آ کر مسئلہ معلوم کیا, حج کیا پہلے. جب حج سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا حج کامل ہو اور مکمل ہو اور میرا حج قبول ہو جائے اللہ کے یہاں. میں ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے احرام کی حالت میں ایک مچھر مار دیا ہے. اس مچھر کے مرنے پر مجھ پر کیا جزا لازم ہوگی, میں آپ سے ذرا مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں. مچھر کے مرنے پر کیا جزا مجھ پر لازم ہوگی, میں آپ سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. میں نے کیا نا کہ آدمی اپنے تقوی کو ظاہر کرتا ہے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے. یہ آپ نے سمجھ لیا. حضرت نے جواب دیا, اے عراق والوں, اللہ تمہیں ہلاک کرے, تم نے نبی کے نواسے کو قتل کر کے تو مسئلہ معلوم کیا نہیں, ایک مچھر کو مار کے مسئلہ معلوم کرو. سارے لوگ کہنا ماشاء اللہ یہ بہت متقی آدمی ہے. کیا تو آپ ہی وہ لوگ تقوی والے تھے, وہ لوگ تھے تقوی والے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھ کر حج عمرے کے لیے نیت کر کے آئے. وضو کرنے لگے یا کسی حاجت کی وجہ سے احرام اپنا اتار کر خوٹی پر ٹنگانے لگے. اس خوٹی پر کبوتر بیٹھا ہوا تھا. خوٹی پر کبوتر بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا احرام خوٹی پر ٹنگانے لگے, اس پہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا. ظاہر بات ہے جب اس کا احرام تاننے لگے, حضرت نے دیکھا نہیں کبوتر بیٹھا ہوا ہے. جب احرام تاننے لگے اس کی طرف بڑے خوٹی کی طرف, تو وہ کبوتر وہاں سے اڑا اور اڑ کر دوسری خوٹی پر آ کر بیٹھا. اس خوٹی پر پہلے سے سانپ بیٹھا ہوا تھا. اس سانپ نے اس کبوتر کو ڈس لیا, جس سے وہ کبوتر مر گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مفتیان کرام کو جمع کر لیا. فرمایا بتاؤ مجھ پر اس کبوتر کے شکار کی کیا جزا لازم ہوگی, کیونکہ اس کبوتر کے مرنے کا میں سبب بنا ہوں. اگر میں اس کے یہاں سے نہ اڑاتا تو یہ وہاں نہ بیٹھتا, اور یہ وہاں نہ بیٹھتا تو اس کو سامنے ڈستا. یہ سبب میں بنا ہوں, مجھے بتاؤ کہ میرے لیے کیا ہو. اور میرے لیے کیا ہوگا نہیں چاہتے. آپ پر کچھ جزا لازم نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ارادہ تھا کہ نہیں میں ذریعہ بنا ہوں اس کبوتر کے جیسے جانے کا, میں ذریعہ بنا ہوں. سب نے کہا کہ نہیں پاک کو کچھ نہیں, سبھی خاموش تھے. اگر میں ابو الحسن آپ کو بتائیے, آپ کو 2 جزا دینی چاہیے. آپ کو جزا دینی چاہیے. یہ بہت عام بات آتی ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی لائن میں مقتدا بنایا ہے, وہ گنجائشیں اور جواز کو نہ دیکھیں. گنجائشیں بہت جواز کو اس لیے کہ یقین کا درجہ احتیاط کا اور تقوی کا ہوگا, تب عوام جواز پر آئے گی. اور اگر یہ جواز پر آ گئے تو عوام کا مزاج یہ کہ وہ حدود کو پار کر جائیں گے. کہ یہ کر سکتے تو ہم یہ کر سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ تقوی اللہ کا خوف, اور یہ تقوی واقعی ایسی چیز ہے کہ یہ ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے. تقوی تو خود بخود ظاہر ہوتا ہے. تقوی تو خود بخود ظاہر ہوتا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ عیب جوئی جو ہے نا, عیب جوئی ہے تلاش کرنے لوگوں کے, اگرچہ آپ کے ارادے اصلاح کا ہو, اگرچہ آپ کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہے,
خدا کی قسم یہ آدمی مفسد ہے، مصلح نہیں ہے۔ اگر اصلاح کے ارادے سے بھی کسی مسلمان کا عیب دیکھنا چاہتا ہے، ارادہ اصلاح کا ہے، میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں کسی بھی عالم میں، کسی بھی ملک میں پولیس والوں کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا جاتا۔ ایک اللہ مجھے معاف کرے، ایک مایوس قوم سمجھی جاتی ہے، ایک مایوس قوم سمجھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ ان کی نظر اس پر ہے کون کیا کر رہا ہے، اس لیے کوئی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ لوگوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ تجسس اتنی نفرت پیدا کرنے کا عمل ہے کہ اگر بیٹا باپ بیٹے کا اور اس کا شاگرد کا اور امیر معمول کا اور پھر اگر مرید کا تجسس کرے گا تو میں کہتا ہوں کہ اس تجسس سے وہ اس کی تربیت نہیں کر سکے گا، تربیت نہیں کر سکے گا۔ تو قرآن نے حدیث پر تفصیل ہے کہ لا تحسسوا ولا تجسسوا، قید جوئی مت کرو، اور آگے فرمایا کہ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا۔ یہ ایسی ترتیب ہے حدیث کے اندر کہ پہلے تحسد پھر تجسس، پھر حسد، پھر بغض، اور پھر آخر میں آگے فرمایا ولا تدابروا، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے روح ایک دوسرے میں پھر جائیں گے، آخر ہمارا کون عباد اللہ اخوان، کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہو۔ میں نے عرض کیا کہ بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے، اس پر سارے قلعے تعمیر ہوتے ہیں، اس لیے قرآن حدیث نے بہت تاکید سے کہا ہے ایاک والکذب، کہ اپنے آپ کو جھوٹی خبروں سے بچاؤ، اس لیے کہ سب سے بڑا جھوٹ مومن کے ساتھ بدگمانی ہے، مومن کے ساتھ بدگمانی ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ مومن کے ساتھ بدگمانی ہے، سب سے بڑا جھوٹ۔ میں نے آپ کیا کہ جھوٹی خبریں ہیں، نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی بات کو آگے نقل کرتے ہیں۔ قرآن نے سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، سارے ایمان والوں، اے ایمان والوں تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے، اتنے چاہیے کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کر دینا۔ ہمیں کیا معلوم کہ یہ خبر لانے والا مومن فاسق ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا خبر لانے والا مومن فاسق ہے؟ جس میں آپ سے آج کر سکھاؤں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ بولنے والے آدمی کو جو صحیح باتیں نقل کر رہا تھا اس کو فرمایا کہ تم اگر مومن کا عیب بیان کر رہے ہو میرے سامنے تو یہ فاسق کا کام ہے کہ مومن کا عیب بیان کرے، مومن کا عیب بیان نہیں کرتا۔ فاسق اور مومن کو اس کی پہچان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، وہ خبر کیا لایا ہے۔ اگر وہ مومن کے بارے میں اچھی بات کر رہا ہے تو مومن ہے، اور اگر مومن کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے تو فاسق ہے۔ آپ مومن فاسق میں امتیاز کیسے کریں گے، کیسے پہچانیں گے مومن ہے فاسق ہے؟ اسی لیے فرمایا ایجادتم فاسق بنبأ، یہ فرمایا اگر مومن تمہارے خبر لے کر آئے، اس لیے کہ مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے، مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی شکایت، کسی کی خبر آپ تک پہنچائے یا کسی کے عیب پر ذکر کرے۔ مومن کا یہ کام ہی، مومن کا کام ہی نہیں ہے کسی کا عیب بیان کرنا۔ اس لیے قرآن یہ نہیں کہا ایجادتم مومن بنبأ، بلکہ فرمایا ایجادتم فاسق بنبأ۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک خبر سنتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے اس بات کا بڑا غلط ہے کہ ہمارے کام کے میدان میں لوگوں کو فرصت کہاں سے مل جاتی ہے کسی بات کو سن کر نقل کرنے،
سے صاحب نے کہا تو آپ نے فلاں بات سنی؟ ایسے نہیں سنی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے نہیں سنی اور آپ نے سنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فارغ رہتے ہیں، آپ اس معصیت کے لیے اتنے مبتلا ہیں کیا فارغ رہتے ہیں؟ آپ فارغ رہتے ہیں. فلاں بات سے نہیں سنی. میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، بڑی تنظیم کے بڑے ذمہ دار، کہ نہیں کیا ہو رہا ہے تبلیغ میں، کوئی مسئلہ ہے. ہم نے کہا ہمارا اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امت اصلاح میں ہے، اس کو اصلاح سے بچانے سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اس کے لیے کچھ فکر لے کر آئے ہیں، وقت لے کر آئے ہیں تو آئیے اس کی فکر کریں. اور اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی فکر، اس کے علاوہ کوئی سوال، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو میرے پاس اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارے پاس ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ایک کہ امت امتداد میں ہے، اس کی اجازت سے بچانا. اس کے علاوہ ہمارے یہاں خدا کی قسم کوئی مسئلہ نہیں. ساری دنیا کان کھول کے اسے سن لے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. مسائل تو شیطان پیدا کرتا ہے. ایمان والوں کو ان کے مقصد سے مشغول کرنے اور فضول کاموں میں مشغول کرنے کے لیے شیطان مسائل پیدا کرتا ہے. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا صرف ایک مسئلہ ہے جو اس چار دیواری میں، بغل والی مسجد کی چار دیواری میں امت کے اصلاح کا غم لے کر آئے وہ عالم وسالن. باقی اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی فکر، اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی خانہ، ہمارا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. ہم تنظیم سے کریں. اگر آپ کے دل و دماغ میں اس کے علاوہ کوئی فکر ہے تو آپ اپنے آپ کو اس کام کا حقدار مت سمجھیے. آپ اس کام کے اہل ہی نہیں، آپ اس کام کے اہل ہی نہیں. اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی فکر ہے، اور میں کہتا ہوں سارے فکروں کا ایک واحد حل یہ ہے کہ اپنی فکر کو امت کی تعلیم اور امت کو حق پر لانے اور امت کو اصلاح سے بچانے کی طرف اپنے فکر، اپنے وقت اور اپنی صلاحیت کو اس طرف پھیر لو. میں کہتا ہوں سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے، سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر ایک دوسرے کی اصلاح میں ایسے لڑ پڑو گے تم کہ جس کا سوائے اس سے نقصان کے کسی فائدے کی امید نہیں. اپنے آپ کو مشغول رکھو. گھر میں لکھا ہے کہ معصیت سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے، یعنی بات وہ چھٹی نہیں، کبھی دعوت میں، کبھی عبادت میں، کبھی تلاوت میں، کبھی تجارت میں، تو وقت نہیں چلا. اس کے علاوہ وقت نہیں. تو سنی ہوئی باتیں بہت نقل ہوتی ہیں، اور اتنا جلدی میں کہتا ہوں شاید ان کے سننے والوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہ بہت جلدی اس بات کو آگے نقل کرنا چاہتے ہیں. نہیں درد یہ آپ کو کیا کہ اپنے وقت کو اس میں ضائع مت کرو. وقت کو بھی ضائع کرنا، میں کہتا ہوں ایمان کا ضائع کرنا ہے. اس لیے قرآن نے اس پر بہت سختی کی ہے اور حاجی نے اس پر بڑی سخت رہی ہے. سنی بات کو آگے نقل کرنا. میں کہتا ہوں زنا کرنے والے سے بدتر ہے وہ شخص جو زنا کی خبر کو آگے پہنچا رہا ہے. اس پر اس کے لیے ڈبل عذاب ہے دنیا میں، اس دنیا میں ڈبل عذاب ہے. اور کسی کاغذاتوں پر پابند لگانے والے کی پوری 100 سال کے اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں. حدیث ہے. پاک دامن کو کیا لگا دی تو اپنی زندگی کے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اپنے کانوں کو اس سے بند کر دو، بات سننی چاہیے. ورنہ شیطان کا کام، منافقی کا کام یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو اپنے اساتذہ سے، اپنے عمرا سے، اپنے ذمہ داروں سے بدزن کرنے کے لیے منافقین کوشش میں لگے رہتے ہیں.
ان کے درمیان ایسی باتیں چھوڑ دو کہ جس سے یہ اپنے عمرا سے اپنے علماء سے بدزن ہو جائے. میں ایک واقعہ کرتا ہوں جس پر یاد نظر ہوئی. اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی فارسی خبر لائے تو تحقیق کرنا. واقعہ پیش آیا، بڑی مختلف ایک بہت مالدار قبیلہ تھا، اسلام لایا، اسلام میں داخل ہوا. صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اسلام لائے اور شادی نے گواہی دینی ہوگی، نماز پڑھنی ہوگی، روزے رکھنے ہوں گے، فرائض بتائے، اور فرمایا کہ زکات میں مال کی دینی ہوگی. انہوں نے پہلی مجلس میں، پہلی ملاقات میں عرض کیا زکات کا مال ہم تیار ہیں دینے کے لیے. اور اب یہ بتائیے کہ یہ زکات کا مال ہم آپ کے پاس لے آئے یا آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا؟ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا آدمی بھیجیں گے جو آپ سے زکات کا مال بول کے لائے گا. تمہارے اجتماع پر اتنی زکات ہے، اس کی آدمی تفصیل بتائی ان کو یہ، اور تاریخ طے کر دی آپ نے، اس تاریخ میں ہمارا آدمی آئے گا. آپ کے اصل میں خیر خاص اس تاریخ میں آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اپنے صحابی کو کہ جاؤ بڑے مختلف سے زکات کا مال وصول کرتے لا. یہ آدمی چلا ادھر، انہیں معلوم ہے آج آپ کا آدمی آ رہا ہے زکات دینے کے لیے. ادھر وہ انتظار میں، اور انتظار میں کیا کہ استقبال میں سب بستی سے باہر آ کر کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول کا سائی آئے گا زکات وصول کرنے والا، ہم اس کو زکات کے حوالے کریں گے. ادھر یہ آدھے راستے پر تھے، ایک منافق نے دیکھا کہ ان میں ایسی اطاعت، ایسی اجتماعیت کہ زکات کے خریدے کا ادا کرنے کا ایسا شوق. منافق نے کہا صحابی سے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کہیں زکات کا مال وصول کرنے جا رہا ہوں. آپ کو مجھے بھیجا ہے زکات کا مال وصول کرنے جا. اس نے کہا منافق نے کہ آپ کو حالات کی خبر ہے؟ جو کی تازہ خبر کیا خبر؟ کہ خبر یہ ہے کہ پورا بنو مختلف کا قبیلہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر کھڑا ہوا. میں آپ کو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں جو اس زمانے کے حالات اور اس زمانے کے مزاج پر پوری طرح یہ واقعہ فٹ ہوتا ہے. ساتھیوں کو ہوش نہیں ہے، ساتھیوں کو ہوش نہیں ہے. وہ ایک بات سنتے ہیں اور اس بات کو کہتا ہوں خدا کی قسم اگر سچی بات بھی ہو سچ بات کو بھی نقل کرنا حرام ہے. اس کا نقل کرنا ڈبل حرام ہے. اس لیے غلط بات کے نقل کرنے والوں کے لیے ڈبل عذاب ہے. دنیا کا عذاب الگ ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے، کیونکہ ان کو ڈبل عذاب ملے گا. ایک مومن کے عیب کو بیان کرنے کا عذاب اور دوسرے منکر اور فحش کو پھیلانے کا عذاب. یہ تو قرآن نے دونوں کو بیان کیا ہے. تو عذاب نے لی دنیا بنا تو ڈبل عذاب ان لوگوں کے لیے جو سنی ہوئی بات کو آگے نقل کرتے ہیں، یا مومن کی آیت کو نقل کرتے ہیں، کے لیے ڈبل عذاب ہے. ایک فحش کو پھیلانے کا عذاب، ایک مومن کی غیبت کا عذاب. ڈبل عذاب ہے، ڈبل عذاب ان کے لیے کہ جو فحش کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے ڈبل عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں. دنیا کا عذاب تو اس عیب میں مبتلا ہونا ہے، آخرت کا عذاب وہ آخرت کا عذاب ہے. صحابی نے سن کر یہ پریشان ہو گئے. اس نے کہا میں بالکل سچ بول رہا ہوں. بالکل میں سچ آپ کا خیر خواہ ہوں. ظاہر بات ہے، اس لیے کہ مزیدار بات یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں، کہا ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، ہم سچ بولتے ہیں. ان کی بات کرنا شروع ہوتی ہے،
آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، یہاں سے ان کی بات شروع ہوگی، ان کے دل کا اندر سے بول رہا ہے ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے یہ کہا تھا وما انت بمؤمن ولو كنا صادقین، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، ہم کتنا بھی سچ بولیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ آج بھی جھوٹ بولنے والے وہ بات یہ نہیں شروع کرتے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، ہم آپ سے بہت اس کی بات کریں، آپ یقین نہیں کریں گے۔ اس نے بھی آ کر یہ کہا کہ آپ یقین نہیں کریں گے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اور آپ کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ منتظر ہیں اور زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ صحابی آدھے راستے میں واپس ہو گئے، یہ صحابی آدھے راستے واپس آ کر کے رسول اللہ پورا قبیلہ میرا قتل کے لیے تیار ہے، اور پورا قبیلہ وہ زکات دینے سے انکار کر رہا ہے۔ آپ نے صحابوں کو جمع کیا، مشورہ ہوا کہ بھائی جب ایسے حالات ہیں، اس قبیلے نے اس طرح کی حرکت کی ہے، کیا کیا جائے؟ فیصلہ یہ ہوا مشورے میں کہ رات کو ایک دستہ بھیجا جائے جو جا کر حملہ کرے اس قبیلے پر اور سب کو قتل کر دے، زکات سے انکار سے ابتدا دے، اور ہمارے آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ۔ دو باتیں، فیصلہ یہ ہوا کہ رات کو اچانک سب کو مارا جائے اور اس پورے قبیلے کو قتل کر دیا جائے۔ وہ کیا اس پر فیصلہ ہو گیا، اس پر عمل بھی ہو گیا، جواب روانہ ہو گئی ہتھیار لے کر۔ ادھر وہ انتظار کر رہے کہ کیوں نہیں آیا اللہ کے رسول کی طرف سے آدمی؟ آپ تو اصل ان کو وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اب تک آدمی کیوں نہیں آیا؟ انہیں اس بات کا خیال آیا کہ ہماری کمائی میں شاید کچھ حصہ حرام کا شامل ہو گیا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو ہماری زکات کو قبول کرنے سے روک دیا۔ جہاں ایک نئے مسلمان جو ابھی اسلام لائے پہلی مرتبہ زکات دے رہے ہیں، انہیں اس بات کا خیال آیا کہ ہماری زکات اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، کیونکہ شاید ہماری کمائی میں کوئی حصہ حرام کو شامل ہو گیا ہے۔ آج شاید یہ وجہ ہوگی، یہ ہونا خیال کیا۔ ادھر یہ چلے ان کے قتل کے لیے، ادھر وہ چلے انتظار کر کے، رات سے ملاقات ہوئی، میرے قوم آپ کون لوگ ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی آپ کو اندر جا رہے، ہم تو بہت مختلف ہیں کہ ہم تو آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں، کیا بات ہے کہ آپ نے ہمارے آدمی کے قتل کا ارادہ کیا ہے، آپ نے زکات دینے کے لیے آ گیا، کس نے خبر کروائی ہے، کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے اگر تم اس پر قدم اٹھا لیتے، اگر تم اس پر قدم اٹھا لیتے اور اگر تم یہ کام کر گزرتے ان ایمان والوں کو جیسے گناہ قتل کرنے کا، تو تمہارے سوائے حضرت نامت کے اس کے بعد اس کا کوئی اس کی تلافی کی کوئی گنجائش نہیں، آپ کو اس کی تلافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو پیارا مفعول تم نادمین کہ پھر تو تمہارے لیے سوائے حسد ندامت کے کچھ نہ ہوتا اگر تم سے عمل کر بیٹھتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سوائے غلط فہمیوں کے اور بدگمانیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی بات ہے، ایمان والے کو چاہیے کہ ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان کرے، ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان کرے، ایمان والے کو چاہیے کہ ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان کرے۔ میرے دوستوں اس گمان کے درست ہونے کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے، لیکن جیسا ایمان ہوگا ویسے گمان ہوگا، جیسا ایمان ویسے گمان، جیسا ایمان ویسا گمان، جیسا ایمان ویسا گمان۔ اس لیے سب سے پہلے حکم اس کا دیا گیا کہ اپنے ایمان کی تکمیل کرو، اپنے ایمان کی تکمیل کرو، لیکن جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا اللہ کے ساتھ بھی، ویسا گمان ہوگا اللہ کے مخلوق کے ساتھ۔ اس لیے حکم دیا ہے کہ مومن کے ساتھ اپنے گمان کو ہمیشہ اچھا فرمایا کہ
ایمان ہوگا، گمان ہوگا ایمان کے اعتبار سے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے. ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف، ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے. ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے. اس میں کوئی شک اور دو رائے نہیں ہے کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. یہ قرآن نے ایمان کے کمال کو جوڑا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ دو بنیادی فریضے ہیں جن کا ادا کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. کہ اپنے ایمان کی تکمیل کرو، اپنے ایمان کی تکمیل وہ اس دعوت کے فریضے پر موقوف ہے. فرمایا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ چاہتے ہو تو اس کا بنیادی سبب لکھا ہے. علماء نے عرض کر رہا ہوں، ترجمان سننا پڑھیے، ہمارا بدر عالم کی کتاب ہے. جو اپنے زمانے کے استاد اساتذہ اور اس زمانے کے محدثین کے امام کہے جاتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ذات سے انفرادی عبادات کا اتنا پابند ہے کہ نوافل کی کثرت سے اس کی پیشانی پر کیا نشان پڑ جائے، اور نفلی روزے رکھتے رکھتے اور خوش پڑ جائیں، اور زکوٰۃ کا فریضہ وقت پر ادا کرتے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا کمال صرف یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کا کمال یہ بھی اس میں شامل ہے کہ یہ بھلا دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے یا نہیں، اور اسی کو بھلا سے بچاتا ہے. یہ کہ جہاں ایمان کی علامت اللہ جل کی اطاعت ہے، وہاں ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ یہ منکر کو دیکھ کر ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، یہ ایمان کے وجود کی علامت یہ ہے. ایمان کے وجود کی علامت یہ ہے کہ یہ منکر کو اپنے ہاتھ سے بدلے. ایمان کی وجود کی علامت ہے کہ منکر کو اپنے ہاتھ سے بدلے. اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے اس کو بدلے، اور اگر زبان سے نہیں بدل سکتا تو اس کو اپنے دل کے ذریعے بدلے. تغییر بالقلب کہ دل کے ذریعے اس کو بدلے. وہ غم اور حزن اور دعائیں ہیں جہاں منکر کو دل کے ذریعے بدلا جاتا ہے. شراب کو حرام کرانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے عرض کیا، آپ اللہ سے دعائیں کیجیے. اگر اللہ نے حلال کی ہے، اللہ نے شراب حلال کی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کر کے اس کو حرام کروائیے. کہ حالانکہ شراب منکر نہیں تھا، لیکن ایک حلال جائز چیز کا نماز پر غلط اثر پڑا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ سے کہہ کر دعا کے ذریعے اس کو حرام کروایا ہے. تغییر بالقلب اسے کہتے ہیں کہ آدمی کسی غلط چیز کو ختم کروائے دل سے کوشش کر کے، یہ تغییر بالقلب ہے. اور یہ ایمان کے 3 درجے ہیں. ایمان تغییر باللیت، تغییر باللسان، تغییر بالقلب، یہ 3 درجے ایمان کے ہیں. ہمیں اگر یہ دل سے اس منکر کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ اس کا سب سے کمزور ترین ایمان ہے. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں. آپ دیکھیں کتنے منکرات ایسے ہیں جن کو مسلمان دیکھ کر اللہ مجھے معاف فرمائے، جن منکرات کو دیکھ کر مسلمان کا دل متاثر نہیں ہوتا. تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اگر آپ کون سے ایمان جیسے مطمئن ہیں، کون سا ایمان ہے وہ کون سا ایمان ہے جسے آپ کامل سمجھتے ہیں، حالانکہ منکر کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں دکھ رہا ہے. یہ کون سا ایمان ہے آپ کے پاس؟ بلا وجہ اس پر اشکال کرنا کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، اس کو میں کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تو مذہب ہے یہ کہ ایمان زیادتی ہوتی ہے. مستقل مال جبر کا عمل ہے. اجلس بنا المؤمن ساعۃ، اجتماعی ایمان کے حلقوں سے
معاذ رضی اللہ تعالیٰ ایمان کی زیادتی کو بیان کر رہے ہیں اور امام بخاری اس کو اپنا مختصر بنا رہے ہیں. یہ تو بالکل واضح بات ہے. ہم سب سے بات کرتے ہیں کہ اصل سارے مدارس، مکاتب، خانقاہیں، تنظیمیں، تحریکیں، سب کا ایک ہی مقصد ہے اب ان باروں کو نئے منکر، مسلمان کو منکرات سے بچا کر معروفات پر لانا. ساری کوششوں کا ایک ہی مقصد ہے، ساری کوششوں کا ایک ہی مقصد. اور یہی ایک وہ واحد و فریض ہے اللہ کی قسم، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. اس کے بغیر ایمان اس نے میں نے عرض کیا کہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے وقت فارغ کیا جائے. اور یہ بات بالکل واضح ہے. میں تو بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ دعوت کے فریضے کو قلم سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ قلم سے ادا ہونے کا فریضہ نہیں. اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے. اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے. قلم سے فریضہ ادا نہیں ہوتا. یہ کہ کوئی بھی تحریر وہ تحریر کے بغیر مؤثر نہیں ہے. کوئی بھی تحریک کے بغیر مؤثر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا ہے. صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا ٹھیک ہے. اتمام حجت کے لیے اپنے بدن کا استعمال کرتے ہوئے فرض کرتا ہوں کہ دعوت ایک